حضرت کے وصال کا مہینہ ہے، تو ہم حضرت کے وصال سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے گوش و گزار کر دیں کہ اللہ والوں کی جو وصال ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ ان کے وصال سن کے دل مرنے کو چاہتا ہے، ویسے آدمی موت سے خوفزدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کے جو وصال ہوتے ہیں نا، تو آدمی طلب کرتا ہے کہ یار کاش ایسی موت تو ہماری بھی ہو جائے۔ ہو سکتی ہے اگر ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ حضرت صاحب کو جب بعد از وصال آپ کو جب غسل کے لیے تختے پر لٹایا گیا، تو جو اس وقت حاضرین موجود تھے غسل دینے کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت کے جو ہاتھ تھے نا، حضرت کے دونوں ہاتھ بعد از وصال وہ نیت کی حالت میں ایسے بندھے، اور بالکل اسی طرح بندے سے ہم نیت باندھتے ہیں، 3 انگلیاں اوپر اور یہ نیچے، نیت جس طرح ہم باندھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے، غسل دینے والوں نے حضرت کے ہاتھوں کو آہستہ آہستہ کھولا اور کھول کے ان کو الگ کر دیا اور غسل دینے لگے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ حضرت کے دونوں ہاتھ اٹھے اور پھر واپس ناف کے نیچے آ کے پھر بند گئے۔ یہ ایک سے زائد بار یہ عمل ہوا۔ وہ کہتے ہیں ہم جدا کرتے تھے اور حضرت پھر ہاتھ باندھ لیتے تھے، یہ تو وصال فرما چکے تھے۔ ہاتھ تو اٹھے گا جب اس میں جان ہو، جب اس میں روح ہو۔ ایک بندہ ایکسپائری ہو گیا نا، اس کا ہلنا جلنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ غسل دینے والے حضرت، اب وہ ان کی جو زندگی کی جو کرامت ہے وہ تو ہم نے وہ تو بیان ہی نہیں کی، یہ تو بعد از وصال کی کرامت ہے۔ منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے، اپنے وجود سے ثابت کر کے جا رہے ہیں کہ ہم نے جس مصطفیٰ کریم کے شریعت پہ عمل کیا ہے اس نے ہمیں 4 چاند لگا دیے۔ تو اس کے بعد غسل دینے والے کہتے ہیں کہ ہم غسل دے رہے تھے اور حضرت بار بار مسکرا رہے تھے۔ پورے غسل میں یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت مسکراتے رہے اور ہاتھ بھی اپنے ناف کے نیچے باندھتے رہے۔ دفن کرتے وقت بھی آپ مسکرا رہے تھے۔ لوگ غسل کے وقت حضور علیہ السلام کا مسکرانا دیکھ کر آپ کی وصیت بھول کر یہ شعر پڑھنے لگے۔ حضرت کی طبیعت جو تھی نا وہ خاموش تھی نا، بلا وجہ گفتگو نہیں فرماتے تھے، جب بات کرتے دین کی بات کرتے تھے، خواہ مخواہ کی باتیں آپ پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک شعر یاد آ گیا، اس کا ترجمہ آپ کو فقیر آپ کو عرض کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ تمہارے آنے پر، یعنی تیرے پیدا ہونے پر، انسان کے پیدا ہونے پر سارے خوشی سے ہنس رہے تھے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے گھر والے خوشی مناتے ہیں نا، سارے خوشی سے، جب تو آیا سارے دنیا میں سب تیرے آنے پر تیرے گھر والے خوشی سے ہنس رہے تھے، اور آنے والا رو رہا تھا۔ بچہ آنے والا رو رہا تھا۔ اب اس طرح حیاتی گزار کے تمہارے جاتے وقت، اس طرح حیاتی منا زندگی، اس طرح زندگی گزار کے تمہارے جاتے وقت سارے رو رہے ہیں، حضرت آپ ہنس رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی جدائی کی وجہ سے سارے رو رہے ہیں، لیکن آپ کا جانا کیا جانا ہے کہ آپ ہنستے ہوئے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ رو اس کو جو دنیا میں آیا اور ناکام و نامراد واپس لوٹ گیا۔ ہم پہ رونا نہیں، ہمارے آنے پر بھی سیکھو، ہمارے جانے پر بھی سیکھو۔ اسی طرح جب آپ کا وصال ہوا گھر میں، تو خواتین کی رونے کی کسی کی آواز اہل محلہ میں سے آ گئی، تو ان کی آواز کوئی بلند ہو گئی۔ جب بلند ہوئی تو حضرت کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ یہ پیشانی بل پڑنا کیا ہوتا ہے؟ اظہار ناراضگی، غصے کا اظہار، اظہار ناپسندیدگی یوں کرنا۔
تو وہ جو آوازیں ان کی بلند ہوئی نا، آپ کے غم میں روئیں، تو آواز بلند ہوئی، حضرت اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، شریعت کی اجازت نہیں ہے سوان کی آوازیں چیخ کے نکالی جائیں، تو حضرت کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ تو وہاں جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا، ہم نے دیکھا، وہ حضرت کے تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے دیکھا، ہم نے دیکھا حضرت کے پیشانی پہ بل پڑ کے، ہم نے کہا حضرت کی پیشانی پہ بل کیوں پڑے ہیں؟ تو پھر ہمیں خیال آیا کہ یہ جو خواتین آئی ہوئی ہیں، یہ جو رو رہی ہیں، عین ممکن کہ ان کی آوازوں سے ہی معاملہ، ان کو جب چپ کرایا حضرت کی پیشانی صحیح ہو گئی۔ یہ وصال کے بعد کی باتیں ہیں۔ پھر آپ کا جہاں آپ کی تدفین ہوئی نا، وہاں آپ کے صاحبزادے کی پہلے تدفین ہوئی بھی تھی۔ حضرت نے جہاں پہ دفن ہونا تھا، جہاں آرام فرمانا تھا، اس جگہ پر آپ کے صاحبزادے کی قبر تھی۔ بڑی 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 کرامت ہے سائیں، اور یہ حضرت کے صاحبزادے کی کرامت ہے۔ وہ حضرت سے کئی عرصہ پہلے وفات پا چکے تھے۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ حضرت کا جب وصال ہوا نا، اور جب حضرت کا جنازہ وہاں پہنچا کہ حضرت نے جہاں پہ آرام فرمانا تھا اس جگہ، تو صاحبزادے کی قبر نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ زمین حضرت صاحب کی جو صاحبزادے کی جو قبر مبارک تھی، وہ اپنی جگہ سے اتنی سرک گئی کہ جہاں پہ حضرت قبر بننی تھی۔ یہ آپ کے صاحبزادے کی اور چھوٹے صاحبزادے کی کرامت، کم سنی کی عمر میں وفات فرما گئے تھے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے دفن کے وقت آپ کے سر مبارک پہ دستار نہیں تھی۔ آج عموماً دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کیا کہیں گے اس کو، ایک رواج ہو گیا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ سنت کے انتہا درجے کی پابندی فرماتے تھے۔ اب تدفین کا جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی سنت پر ہم دستار باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وصال مبارک ہوا نا، تو دستار تو درکنار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کے وقت آقا علیہ السلام کے سر مبارک پہ ٹوپی بھی نہیں تھی، سر مبارک کے نیچے کچھ بھی نہیں رکھا گیا، مٹی کے اوپر۔ یہ انداز پتہ کیا ہے؟ ننگے سر جانا، کہ سر پہ دستار نہ امامہ، ننگے سر جانا، سر پہ نہ دستار نہ امامہ، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ پیش ہونا کہ میں تو ننگے سر آیا ہوں، منہ مٹی پہ رکھا ہے کہ اللہ کو پیار آئے، اللہ کو پیار آئے۔ بہرحال جو حضرات اس پہ عمل کرتے ہیں کہ وہ دستار وغیرہ باندھ کے تدفین کرتے ہیں، تو وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ سنت کے حوالے سے حضور کی سنت یہ نہیں ہے، یہ ان کا اپنا طریق ہے کہ وہ کہ حضور کی سنت سے سجا کے اس کو آگے بیچتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو طریقہ وہ اسٹینڈرڈ ہے، سنت اصل میں وہ ہے۔ تو امام ربانی نے ساری زندگی سنت پہ عمل کیا، تو آپ نے آخری وقت میں بھی اس پہ عمل رہا، اور آپ کے سر مبارک پہ نہ دستار نہ ٹوپی، آپ کو اسی طرح جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہوئی اسی طرح آپ کی گئی۔ ایک آخری بات اور وہ یہ کہ آپ نے اپنی صاحبزادی کو یہ بشارت بھی دی تھی اور وصیت بھی کی۔ آپ کی زندگی میں ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی، بیٹی کو، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کیا ہے۔ یہ کس وقت فرمایا؟ جب آپ کا آخر وقت چل رہا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو لوگوں نے رونے کی جب وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں حضور کی کوئی سنت مجھ سے رہ نہ جائے، مگر پھر بھی ایک سنت رہ گئی۔ تو اہل خانہ نے کیا کہ حضرت آپ نے تو ساری زندگی سنتوں پہ عمل کیا ہے، کون سی سنت آپ سے رہ گئی؟ عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کے فرمایا، حضور علیہ السلام کے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے تھے، امام علی مقام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کراتے تھے، کاش کہ میرے بھی نواسے ہوتے
تو میں اس سنت پہ بھی عمل کر لیتا. اب یہ تو اپنے اختیار کی بات ہی نہیں تھی نا. ہمارے اختیار میں جو ہے ہمیں وہ نہیں، نہ کر کے بھی ہمیں رونا نہیں آتا. جو ہمارے اختیار میں ہے سنت عمل کرنا ہم کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہمیں پھر بھی رونا نہیں آتا. اور یہ کون لوگ ہیں کہ جو بات ان کے اختیار کی نہیں، نہ اللہ ان سے پوچھے گا نہ پکڑے گا، اس پہ بھی رو رہے ہیں کاش کہ اللہ مجھے میری بیٹی کو اولاد دیتا، میرے نواسے ہوتے تو میں یہ سنت پوری کرتا کہ لیکن یہ سنت مجھ سے چھوٹ گئی. اس پہ رو کے جا رہے ہیں. پھر بیٹی کو بشارت دی، فرمایا کہ بیٹا میرے وصال کے بعد اللہ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا. میرے وصال کے بعد اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا. تم ان دونوں کو میری قبر پہ لانا، میری قبر پہ لے کے آنا، اور قبر پہ لا کے ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں سرہانے کی طرف سے کھڑا کر دینا تاکہ وصال کے بعد حضور کی یہ سنت پوری ہو جائے. سبحان اللہ. یہ درد حضور کی سنت، حضور کا طریقہ اپنانے کا یہ درد، ہم ان لوگوں کے نام لے آئے، ہم ان کے فیض یافتہ ہیں، پھر ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ یہ بے عملی ہماری کیوں ہے؟ ہم نے اپنے والوں کو پہچانا ہی نہیں. اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام مرتبہ ہے، ہم ان کے فیض یافتہ ہیں. ہم نے اس رشتے کو، اس ناطے کو ہم نے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں جو اللہ نے ہمیں فری عطا کر دیا ہے. بعد وصال آپ کی بیٹی کو اللہ نے 2 بیٹے شہادت عطا کیے، اور گھر والے کہتے ہیں جب وہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچے نا تو ہم ان کو لے کے قبرستان آئے، حضرت کے مزار اقدس پہ لے کے آئے. ہم نے ابھی بچوں سے کچھ نہیں کہا. اب بچے کس کے تھے؟ نواسے آلا کے. دونوں نے ہاتھ چھڑائے اور دوڑ کے جا کے اپنے نانا کی قبر پر ایک دائیں کھڑا ہو گیا، ایک بائیں کھڑا ہو گیا. اللہ نے آپ کی اس خواہش کو پورا فرمایا، اور اس سنت پہ بھی بعد از وصال آپ کا عمل ہو گیا.